شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا غزوہ خندق کے بارے میں اور وہ قصہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو چلیے جانتے ہیں آگے کیا حالات پیش آئے آج کی اس خاص پیشکش میں۔ پوری فوج جمع ہوئی، سب قبیلوں کے سردار آگے آگے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ کچھ کم چوڑی تھی، یہ جگہ حملے کے لیے چنی گئی۔ عرب کے 4 مشہور بہادروں نے کھائی کے اس کنارے سے گھوڑوں کو ایڑ لگائی تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بہادر عمرو بن عبد بود تھا، وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں گھائل ہوا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک بدلہ نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 80 سال کی تھی۔ پھر سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کی رسم کے مطابق پکارا کہ کون مجھ سے لڑنے آتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر کہا کہ میں، لیکن آپ نے روکا کہ یہ عمرو بن عبد بود ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی پکار کا اور کسی اور سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمرو نے دوبارہ پکارا اور پھر صرف وہی ایک آواز جواب میں تھی۔ تیسری بار جب آپ نے کہا کہ یہ عمرو ہے تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو ہے۔ تب آپ نے اجازت دی، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا اور تلوار دی۔ عمرو کا کہنا تھا کہ کوئی اس دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتیں کہے گا تو ایک ضرور مان لوں گا۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا سچ میں یہ تیرا قول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے دوسری بات کہی، اچھا لڑائی کے میدان سے واپس چلا جا۔ اس نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کے طعنے نہیں سن سکتا۔ حضرت علی نے کہا اچھا تو مجھ سے لڑ لے۔ عمرو ہنسا اور بولا مجھے امید نہیں تھی کہ آسمان کے نیچے کبھی مجھ سے یہ بات کہی جائے گی۔ حضرت علی پیدل تھے۔ عمرو کی شان کے خلاف تھا کہ پیدل دشمن سے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے، اس لیے گھوڑے سے اتر گیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کونچے کٹ گئی۔ پھر پوچھا تم کون ہو؟ حضرت علی نے نام بتایا۔ اس نے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمرو کو اس بات پر بڑا تاؤ آیا، پر تلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی نے ڈھال پر روکا، لیکن تلوار ڈھال میں ڈوب کر نکل آئی اور ماتھے پر لگی۔ اگرچہ گھاؤ گہرا نہیں تھا، پھر بھی یہ نشان حضرت علی کے سر پر ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ دشمن کا وار ہو چکا تھا تو حضرت علی نے وار کیا، ان کی تلوار کندھے کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہ جیت کا اعلان تھا۔ حملے کا یہ دن بڑا مشکل تھا، دشمن ہر طرف سے تیر اور پتھر کی بارش کر رہے تھے۔ کچھ وقت کے لیے بھی یہ بارش تھمنے نہ پاتی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار 4 نمازیں قضا ہوئی۔ گھیرے کی مدت جتنی بڑھی جاتی تھی، گھیرا ڈالنے والوں کی ہمت ٹوٹتی تھی۔ 10,000 فوج کا رسد پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے اتنے زور کا طوفان بھیجا کہ تمبو اکھڑ گئے، کھانے کے دیگ چولہوں پر الٹ گئے۔ اس واقعے نے فوج سے بڑھ کر کام کیا۔ اس پر فوج میں پھوٹ پڑ گئی اور یہودی الگ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ موسم کی خرابی، گھیرے کی مدت کا لمبا ہو جانا، آندھی کا زور، رسد کی کمی اور آپس کی پھوٹ، اتنی وجہ جمع ہو گئی کہ قریش اب اور نہیں جم سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا کہ رسد ختم ہو گئی، موسم کا حال یہ ہے، یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اور گھیرا ڈالنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ غطفان قبیلے والے بھی ان کے ساتھ ہی چل دیے۔ بنو قریظہ بھی گھیرا چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ اس گھیرے کی مدت میں صرف ایک مسلمان شہید ہوا، ان کا نام خلاد بن سوید تھا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔